نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وہ کہتے ہیں نا کہ شوگر کوٹڈ باتیں وہ سخت کڑی اور اوپر سے شوگر کوٹ کر کے، یا یہ ہے کہ انڈائریکٹ یا اشاروں کے ناروں میں، یا جیسے وہ کہتے ہیں نا کما دھیرو تو سنا ہوا نو، مطلب یہ ہے صحیح میں نے بولا کہ نہیں، میں سنا ہوا مجھے یاد نہیں ہے محاورہ. تو اگر آپ بہو کو بھی بیٹی سمجھ کے ڈائریکٹ کہہ دو زیادہ اچھا ہے کہ بیٹا یہ نہیں کرو، میں تمہاری ماں کی جگہ، ڈونٹ ڈو دس، بات ختم. لیکن جب کسی اور کو کہیں گے پھر وہ سنے گی تو وہ اپنی بےزتی محسوس کرے گی، اس کو ٹارچر ہوگا اور وہ ضد میں آ جائے گی، اصلاح نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صحیح بات کرو گے تو اصلاح ہوگی. تو ہم نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جس سے معاملات میں اصلاح ہو، بگاڑ نہ ہو. ورنہ کیا ہوگا، دل کٹیں گے، دل پھٹیں گے، تعلقات خراب ہوں گے اور ایک دوسرے سے ناراض ہو کر وہ دین کا کام، گھر کا، خاندان کا سب ختم ہو جائے گا. فتنے فساد اٹھ جائیں گے، گھروں میں دل پھٹ جائیں گے اور ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہو جائیں گی. اور تو اور آپ کے اپنے بچے چھوڑ کے چلے جائیں گے. یاد رکھیے وہ واک آؤٹ کر جائیں گے. نہیں چاہیے ہمیں ایسا گھر جس میں اتنی باتیں ہیں. اب میں یہ بات کر رہی ہوں، یقین مانیے میرے سامنے آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں سنا رہی تھی. میں کسی کو بھی نہیں سنا رہی، میں صرف ایک مثال کے طور پر یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم سب بھی بچے تھے نا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم بڑے ہو گئے تو یعنی ٹین ایج میں نا، تو جب ڈانٹ پڑتی تھی تو سوچتے تھے کب شادی ہو تو یہ گھر چھوڑ کے جائیں گے. یعنی ایک قدرتی سی بات، حالانکہ وہ پیار سے ہی ڈانٹ رہے ہوتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی یونیورسل سی بات ہے کہ عام طور پر جب کسی کو کوئی ایسی سچویشن پیش آتی ہے تو وہ یہی سوچتا ہے چلو چھٹی کرو. حالانکہ وہ حل نہیں ہوتا، وہ حل نہیں ہوتا. کبھی ادھر سے بھاگے، ادھر سے ادھر، جیسے تتلی ایک پھول میں بیٹھی، دوسرے میں بیٹھی، تیسرے نہ گھر میں نہ گھاٹ میں نہ ادھر نہ ادھر، کہیں بھی ٹک کے استقامت سے کوئی کام نہ کیا. اس سے مسائل نہیں حل ہوتے. لیکن یہاں میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ کرے کہ وہ آپ سے تنگ ہو جائے، چاہے میاں ہو. کیونکہ بعض اوقات میاں بھی ابینڈن کر دیتے ہیں کہ چپ لگائی رکھتی ہے. کیونکہ خواتین ویسے ہی زیادہ بولتی ہیں. 7,000 نمبر آف ورڈ ہوتے ہیں جو ایک عورت کو ڈیلی بولنے ہوتے ہیں. یہ میں نے پڑھا تھا کہیں. تو جب تک وہ بول نہیں چکتی تو اس کو چین نہیں آتا. اب یہ ہوتا ہے کہ جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ بہت بلواتے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اندر رکھا، تو ان کو بولنا سکھانا ہوتا ہے، تو وہ بلواتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ماما ٹو مچ، بس کر اور نہیں سنا، بس مجھے پتا آپ آگے کیا کہنے والی ہیں، اس کے بعد یہ کہیں گی، پھر یہ کہیں گی، پھر یہ کہیں گی. میرا بیٹا مجھے یوں کہتا ہے، تو مجھے سمجھ آ گئی. اس نے جو کھول کے مجھے بتا دیا کہ مجھے یہ سب پتا ہے جو آپ آگے کہنے والی، مجھے سمجھ آ گئی. تو اب وہ اشارے میں بات ہوتی، وہ ہے فلاں، ہاں بس ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. تو میرا بھی ٹائم بچ جاتا ہے. تو دس از ویری نیچرل. ہم بولتے ہیں. اچھا اس کا حل کیا ہے؟ اتنا جو بولنا ہے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں. کینیڈا میں جب ہمارا پہلا بیچ ختم ہوا تو جو ہماری بزرگ خواتین تھی 50+ گروپ، وہ کہ ہم کیا کریں، ہم تو کہیں نہیں جا کے درس دے سکتے اور نہ ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، ہمیں نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کو ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت اچھا گزرے. ہمارا پچھلا سال ڈیڑھ بہت اچھا گزرا. ہم نے کہا چلو قرآن شروع کر دو حفظ کرنا. اب یقین کریں اس میں سے کچھ خواتین نے مکمل کر لیا. وہ ساسیں ہیں، وہ مائیں ہیں، وہ بزرگ خواتین ہیں، وہ سینئر سٹیزنز ہیں. روزانہ آتے ہیں، ہفتے میں 4 دن 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے، اور پھر شروع سے ان کو کہلوا کے ان کو سکھانا بھی بڑا مشکل تھا. میں ان کے ٹیچر کی داد دیتی ہوں کیونکہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ ناراض ہو جاتی تھی، آج آپ نے سبق زیادہ دے دیا، آپ ایسا کر دیا ویسا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بیٹھے رہے. اور ماشاءاللہ جب میں کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گئی تو میں نے دیکھا اس نے بھی قرآن اٹھایا ہوا، اس نے بھی اٹھایا ہوا، اس نے بھی اٹھایا ہوا. ایک خوبصورت منظر ہے. پھر نماز میں نے دیکھا تو ایک اتنی لمبی قرات کر رہی، دوسری اتنی لمبی. کھانے پہ بلایا ہے کہ نہیں، دوسرے کے پاس گئے. میں تو اتنا رش کروں کہ یہ اتنی خوش قسمت خواتین ہیں کہ اس ایج میں، اپنی آخری ایج میں اتنے خوبصورت کام کو لگ گئی ہیں کہ گھر جا کے بھی ان کو یہی رہتا ہے کہ ہم اپنا سبق پورا کر لیں. اب آپ دیکھیں بچے ہیں نہیں چھوٹے بھی جن سے ہم بولیں، میاں سننا نہیں چاہتے، کدھر بولیں، ہوا میں تو نہیں بول سکتے. تو قرآن پڑھیں، قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں. اور یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا، میں نے ایک
انٹرویو پڑھا تھا نیٹ پہ ہوگا شاید, 80 سال کی ایک خاتون نے قرآن کا حفظ مکمل کیا. میں نے کہا ہے اگر یہ کر سکتے تو دوسرے کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کو توفیق ہوئی تو باقیوں کو بھی ہو سکتی ہے. ہم ٹرائی نہیں کرتے. حالانکہ قرآن شفا ہے, قرآن نور ہے, قرآن ساتھی ہوگا قبر میں, قرآن ساتھی ہوگا, مددگار ہوگا, شفیع لاصحابہ ہی ہوگا آخرت کے دن. اور ہم اس کو اگنور کر دیں, اس سے بے نیاز ہو جائیں کہ بس پڑھ لیا ایک دفعہ. نہیں, ایک طریقے سے پڑھے, پھر دوسرے سے پڑھے, پھر تیسرے سے پڑھے, پھر چوتھے سے پڑھے, اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے. اسی لیے ہم نے صرف 4 دن کی کلاس رکھی تھی, فل ویک نہیں. 4 پڑھیں اور باقی 3 دن فیملی کے ساتھ گزاریں, خاندان کے بچوں کو دیکھیں اور اپنے ریویژن کریں. ورنہ کیا, جب تک کورس ہے پڑھنے کی عادت ہے, کورس ختم ہوا کتابوں کی بند ہوئی. یہ نہیں ہونا چاہیے. انڈیپینڈنٹ لرننگ بھی جاری رہنی چاہیے. تو الحمدللہ اب ان کے پاس ایک شغل ہے, پچھلے اپنی صورتیں یاد کر کر کے دوہرا کے اپنا پورا کر رہی ہے. اس سے اچھا اختتام کیا ہو سکتا ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو اور قرآن کے نام پر اس کے دوست ہوں. چھوٹی چھوٹی ایفرٹ, 1 آیت, 2 آیتیں, 3 آیتیں کرتے کرتے پورا یاد ہو گیا. اور دوسروں کے لیے کتنی انسپریشن, اور گھر والوں کو ہم سے کتنی عافیت. ورنہ مجھے بتا رہی تھی وہ جو آپ کے المیزان میں ہوتی ہیں تھراپسٹ, وہ بتا رہی تھی کہ جب مینوپاز ہوتا ہے تو جو ہمارے جسم میں ہیپی ہارمونز بنتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. اسی لیے بڑی عمر کی عورتیں گرمپی ہو جاتی ہیں, ہیپی ہارمونز ہی ختم ہو گئے, اسمائل کرنا ہی بھول گئے. پھر مجھے سمجھ آئی کہ میرے مزاج میں کیوں تبدیلی آتی جا رہی ہے. لیکن الحمدللہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے وہ ہارمونز بنتے گئے, بنتے ہیں یا نہیں بنتے, لیکن وہ مزاج کے اندر ایک خوشی اور ایک جسے ایک ولولہ اور ایک اندر ایک زندگی وہ محسوس ہوتی ہے اسی طرح. اور یہ قرآن کی برکت سے ہے. تو اس لیے اگر ہمیں بولنا ہی ہے تو قرآن کے ساتھ بولتے رہیے, پڑھتے رہیے. اب دیکھیے جو خوشی کا عالم ہوگا سارے ہم بھول جائیں گے, اور وہ جسمانی شفا بھی ہے اور روحانی شفا بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو ہر طرح کے ڈپریشن سے بچائے گا, اور بہترین ساتھی جب سب چھوڑ جائیں گے. بہرحال تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھی بات کے ساتھ گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.